سردیوں میں گیس کی کمی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ کمپریسر لگا کر گیس کھینچ لیتے ہیں اور اسی سے کھانا بنایا جاتا ہے، تو اسے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ شرعی طور پہ یہ عمل کیسا ہے؟ اس کا گناہ ہے کیا ہے؟ آپ اس حوالے سے کہیں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ روٹی کپڑا مکان اور جو ضروریات زندگی ہیں یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق اس کے گھر تک پہنچائے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اب اس شخص کا حق تو ہے نا، یہ بل دیتا ہے، اس نے اگر کمپریسر لگانا ہے جس بجلی پر چلے گا اس کا بل بھی اس کو آتا ہے، اور یہ جو گیس کھینچے گا مین پائپ لائن سے تو وہ اپنے گھر میں جلائے گا تو اس کا بھی میٹر چل رہا ہے، اس کا بل بھی آئے گا نا۔ تو علماء کرام کی ایک رائے تو یہی ہے کہ یہ کمپریسر لگا کے جب کھینچتا ہے تو یہ اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، حق چھین رہا ہے، کسی دوسرے سے نہیں چھین رہا، اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب یہ کمپریسر لگا کے کھینچے گا اور پچھلے والے 3-4 گھروں میں کمپریسر کی صورت نہیں ہے، ان کو گھر میں جینون طریقے سے جا رہی ہے اور یہ اس کو پاور سے کھینچ رہا ہے، کیا ان کے گھروں میں چولہے بند ہوں گے یا نہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی ان کے چولہوں پہ، ان کے پیٹ پہ ڈاکہ ہے، ڈاکہ مارنے والی بات ہے۔ نہیں، پھر اگر یہ صورتحال ہے کہ یہ شخص کمپریسر لگا کے اپنا گیزر بھی چلا رہا ہے، اپنا ہیٹر بھی چلا رہا ہے، اپنا چولہا بھی چلا رہا ہے، اور پچھلے 3 ہمسایوں کے گھر میں چائے بھی نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ اور مسلمان کو حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہی ہے جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے یا اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ تو اگر اس کو یہ پسند ہے کہ میرے گھر میں گیزر بھی چلے، ہیٹر بھی چلے، چولہا بھی چلے، چیزیں پکیں بھی، میں چائے بھی انجوائے کروں، تو یہی خیال اس کو ہمسائے کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر خیال نہیں کرتا تو ایک یہ زیادتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں 2-3 فرمان اور آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہمسائے کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، پوچھا جانا ہے، کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کو اپنے ہمسائے کا خیال کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو حسن سلوک کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو بھی گیس جانے دے، تھوڑی تھوڑی سب کو آ رہی ہے نا، اس پر گزارا کریں، سارے ہی کر رہے ہیں تو یہ بھی گزارا کر لیں، تو یہ ساری ہی سمیٹ کے اپنے گھر میں اکٹھی کر لے، اور ان کے گھر میں نہ ناشتہ بن رہا ہو، نہ چائے بن رہی ہو، بچے بلک رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ بن رہا ہو، تو یہ زیادتی نہیں ہے، زیادتی ہے، حق تلفی جو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ آپ کی زبان اقدس سے تو ایک بار بھی حکم نکلا ہے تو وہ بھی ہزاروں کروڑوں حکموں سے بڑھ کر ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کون سا بندہ؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی اذیت سے، جس کی تکلیفوں سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اگر ہمسائے کے بچے اسکول جانے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ناشتہ نہیں مل رہا اور آپ کے گھر میں ہیٹر اور گیزر ہر چیز چل رہی ہو، تو یہ زیادتی تو ہمسائے پر ہے نا۔ ہاں، خود غرضی کی انتہا۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہمسایوں کا بھی خیال رکھے، اور اگر سب نے لگائے ہوئے ہیں کہ ایک وقت میں یہ ہمسایہ چلا لیتا ہے کمپریسر، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا لیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ترتیب سے چلا، سب ہی چلا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایک چلا رہا ہے اور باقی سب کو محروم کر رہا ہے تو پھر وہ یقیناً ہمسایوں کو حق تلفی کر رہا ہے۔